بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، نجف اشرف سے ہمارے اسلامی چینل قرآن و اہل البیت علیہم السلام کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب میں جا کر عقیل مقدسی ٹائپ کریں اور اپنے تمام مرحومین کی مغفرت و ثواب جاریہ کی نیت سے سبسکرائب و لائک کرنے کے ساتھ اپنے مختلف گروپس میں شیئر ضرور کیجیے، کیونکہ آپ کے چند سیکنڈ کے اس عمل سے آپ کے مرحومین کے درجات میں کہیں زیادہ اضافہ ہوگا۔ اللہ عز و جل ہم سب کو بھی محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کو پھیلانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کل ہمارے ایک عزیز نے سوال کیا تھا اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے ممبر سے جواب بھی دوں گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ مسئلہ مبتلا بہ ہے۔ مبتلا بہ اس مسئلے کو کہتے ہیں جس میں زیادہ تر لوگ اس مسئلے میں مبتلا ہوتے ہوں، یعنی انہیں یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہو۔ تو اس مسئلے کو بعض حضرات نے واقعی ایک بڑا مسئلہ بنا دیا ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری تہذیب سچی تہذیب، ہماری ثقافت، ہماری سچی ثقافت، جعفری ثقافت، جعفری تہذیب، اسلامی تہذیب، محمدی تہذیب میں جو تہذیبی امور ہیں اس میں تلاوت قرآن مجید بھی ہے، پہلی چیز۔ اب بحثیں یہ ہوتی ہیں کہ قرآن مجید عربی میں جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھ لیں ہم کافی ہے یا ترجمے کے ساتھ پڑھیں، یا صرف ترجمہ ہی پڑھیں اصل نہ پڑھیں، یہ بحثیں ہوتی ہیں۔ اب میں نام نہیں لوں گا شہر کا اور شخص کا، مجھ سے تو ایک گویا کہ بہت زبردست مناظرہ ہوا اس مسئلے پر کہ بتائیے قرآن مجید، میں عموماً ممبر سے تاکید کرتا ہوں بچوں کو، جوانوں کو، کہ قرآن مجید کی تلاوت ضرور ہونی چاہیے، روز ہونی چاہیے۔ اور یہ تو بس یہ دنیا چونکہ دار غفلت ہے تو یہاں اس لیے بار بار ذکر کرنے اور یاد دہانی کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، ورنہ وہ قوم، وہ ملت، وہ جوان جو برابر یہ سنتے رہتے ہیں کہ اس کے مولا نے نو کے نیزہ پہ بھی قرآن کی تلاوت کی ہو، کیا اس سے یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو؟ بھئی کتنی بار یہ روایت سنی ہوگی آپ نے، کتنی بار۔ اور مجھ سے ایک پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن کے ایک سیکریٹری ہوا کرتے تھے، ان کا نام بھی میں نہیں لوں گا، دہلی میں، اور بہت مشہور شخصیت تھی، اور مجھ پر بہت شفیق تھے، مہربان تھے، بزرگوارانہ سلوک مجھ سے رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ میری مجلس میں شریک ہوئے اور میں نے مصائب کے دوران یہ اس روایت کا تذکرہ کیا، نو کے نیزہ پہ تلاوت کا، تو مجلس کے بعد انہوں نے اپنی انتہائی بزرگواری اور شفقت کے ساتھ مجھے سمجھایا کہ دیکھیے یہ روایت نہ پڑھا کیجیے۔ میں ان کا احترام بہت کرتا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے اس روایت کو اور زیادہ پڑھنا شروع کر دیا۔ لیکن تیزی سے میں اس سوال کا جواب دے دوں کہ ہم ہیں اہل تعویل، ہم ہیں اہل تعویل۔ اب قرآن مجید میں تعویل تک پہنچنے سے پہلے تفسیر کی بات آتی ہے، اور تفسیر سے پہلے ترجمے کی بات آتی ہے، اور پھر یہ لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے کہ صاحب آپ صرف قرآن مجید پڑھنے کا ثواب بیان کر دیتے ہیں، اور اتنا ثواب بیان کر دیتے ہیں کہ بس لوگ قرآن مجید فر پڑھ لیتے ہیں، معنی اور مطلب کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، اور اس لیے یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ مناسب طریقہ تو یہ ہے کہ ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، یہ بات اچھی ہے، مگر اب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ پھر اصل پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ترجمہ ہم نے پڑھ لیا کافی۔ اور مجھے ملے ہیں ایسے بہت سے لوگ مجھے ملے ہیں جو کہتے ہیں ہم تو ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، بہت سے جواب، یہ تفصیلی مسئلہ ہے، اس پر سیمینار ہونا چاہیے، علوم القرآن پر، قرآن کی تلاوت کی شان پر، قرآن کے ترجموں پر، قرآن کی ترجمانیوں پر، قرآن کی تفسیروں پر، تفسیر و تعویل کے مسائل پر علمی سیمینارز کا کلچر پیدا کیجئے۔ ان مجلسوں کی اپنی ایک اہمیت ہے، ان مجلسوں کی اپنی ایک عظمت ہے، ان مجلسوں کی اپنی ایک روحانیت اور نورانیت ہے۔ یہ مجلسیں برقرار رہیں اور فروغ پائیں، لیکن مجلسوں کے انوار کے سائے میں ایسی علمی نشستیں، ایسے علمی پروگرامز، ایسے سیمینارز ہونے چاہیے جس میں مخصوص ٹاپکس پر اسکالرز پڑھیں، اور پھر جن حضرات کے ذہنوں میں سوالات ہیں، شبہے ہیں، ڈاؤٹس ہیں، کوئسچنز ہیں، وہ اپنے سوالات اور شکوک و شبہات ظاہر کریں، بیان کریں، اور آنے والا اسکالر اس کا جواب دے، اور ایک انٹریکٹیو سیشن ہو۔ اس کی ضرورت ہے، یہ کلچر ڈیولپ کریں۔ میں شاید پہلے کہہ چکا ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں، سوالات کا گلا نہ گھونٹیں،
سوالات بازار میں نہیں بکتے، سوالات تو لطف خدا سے پیدا ہوتے ہیں دل و دماغ میں، تاکہ سوال پیدا ہوگا جتنا اتنا ہی انسان اس منبر کی طرف جائے گا جہاں سے سلونی سلونی سلونی۔ بہرحال یہ ایک ایسا موضوع ہے، اب انشاءاللہ منتظمین اور میرے میزبان حضرات توجہ کریں گے تو شاید اسی سال کوئی ایسا سیمینار منعقد کریں جو صرف قرآن اور قرآنیات سے متعلق ہو، اور جس میں اسی ایک ایشو، ایک کوشچن پر کم سے کم غور و فکر کیا جائے، کہ فکر کی جائے، غور کیا جائے کہ قرآن مجید صرف پڑھ لینا، جیسے میں 2 دن سے پڑھ رہا ہوں آیت نور، کافی ہے یا ترجمہ بھی ضروری ہے؟ اور ترجمہ ہی کافی ہے یا ترجمانی ضروری ہے؟ ترجمے اور ترجمانی میں کیا فرق ہے؟ اور پھر تفسیر کی جائے، تفسیر کافی ہے یا تعویل بھی ضروری ہے؟ ترجمے میں، ترجمانی میں، تفسیر میں، تعویل میں کتنا فرق ہے؟ اور صرف پڑھ لینا کافی ہے یا نہیں؟ عام زندگی میں روزانہ جو آپ حضرات پڑھتے ہیں، یہ روزانہ پڑھیے گا، بھولیے گا نہیں۔ جو حضرات نہیں پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں ترجمہ پڑھنا کافی ہے، درست نہیں ہے۔ ایک بات عرض کروں، اگر سب صرف ترجمہ پڑھنے کے عادی ہو جائیں تو خدا نخواستہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آ جائے گا جو اصل متن سے، اوریجنل ٹیکسٹ سے کٹ کے رہ جائے گا۔ اوریجنل ٹیکسٹ سے کٹ کے رہ جانے کے معنی یہ ہے کہ کلام اللہ سامنے نہیں ہے، وہ تو ہم جیسے کسی گنہگار اور کسی ایک عام انسان کا ترجمہ ہے۔ ترجمے میں ہماری فہم کی ترجمانی ہوتی ہے، اصل آیتوں میں مشیت کی ترجمانی ہوتی ہے۔ اصل ٹیکسٹ بھی، اوریجنل ٹیکسٹ ہمیشہ سامنے رہے گا، تو اگر ایک مترجم نے غلطی کی تو دوسرا مترجم کریکٹ کر سکتا ہے، ورنہ معلوم ہوا کہ ساری امت نے مل کے اجماع کر لیا کہ فلاں صاحب امام المفسرین ہیں، وہ بہت بڑے ادیب تھے، عربی زبان کے جاننے والے تھے، انہوں نے بہت عمدہ ترجمہ کر دیا، بس کافی ہے، قرآن پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہی ترجمہ پڑھتے رہیے اور اسی سے سبق حاصل کرتے رہیے۔ خدا سے کٹ کے رہ جائیں گے۔ آپ تو اس بندے کے کلام پر بھروسہ کر رہے ہیں نا جس کو آپ نے سمجھ لیا امام المفسرین۔ اس لیے اوریجنل ٹیکسٹ روزانہ پڑھیں، اور یہ بھی ایک راز ہے جو آپ کی نماز میں کہا گیا کہ ہر نماز میں سورہ حمد ضرور پڑھو، ترجمہ نہیں، سورہ حمد۔ سورہ حمد کے بعد ایک سورہ، نماز میں اوریجنل پڑھنا واجب ہے، ترجمے سے کام نہیں چلے گا، تاکہ تمہارا تعلق براہ راست خدا اور اس کے کلام سے برقرار رہے۔ ہاں، اصول سے لے کر فروع تک، اصول سے لے کر فروع تک، فلسفے اور حکمت سے لے کر اخلاقیات تک اور عملی زندگی تک، عبادات سے لے کر معاملات تک غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ ترجمہ، ترجمانی، تفسیر، تعویل سب ضروری ہے۔ قرآن بھی پڑھیں، اوریجنل ضرور پڑھیں، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کا جواب بھی، وقت بہت تیزی سے گزر گیا لیکن اس کا جواب بھی دے کر آگے بڑھوں۔ صاحب آخر سمجھ میں نہیں آتا تو پڑھنے سے فائدہ کیا ہے؟ یہ سحر کے وقت جو پرندے چہچہاتے ہیں، ان کی آواز سمجھ میں آتی ہے؟ مرغ سحر جو اذان دیتا ہے، اس کی اذان کا ترجمہ جانتے ہیں آپ؟ آبشار، جو قدرتی آبشار ہیں، جو جھرنا گرتا ہے قدرتی، اس کا جو نغمہ ہے، اس کا ترجمہ آتا ہے آپ کو؟ نسیم و صبا کے جھونکے جب چلتے ہیں اور پھولوں کے ساتھ اٹکھیلیاں کرتے ہیں تو ان کا ترنم آپ کی سمجھ میں آتا ہے؟ کلی جب چٹکتی ہے تو کیا کہتی ہے ترجمہ معلوم ہے آپ کو؟ مگر یہ سب آپ کے نفس پر، ذہن پر، قلب پر ایک اثر ضرور ڈالتا ہے۔ چڑیوں کا چہچہانا اثر ڈالتا ہے، کلی کا چٹکنا اثر ڈالتا ہے، لیکن قرآن کی آواز کیا اثر نہیں رکھتی؟ تو ترجمہ آتا ہو یا نہ آتا ہو، اللہ کے کلام کی تاثیر ہے جو نفس پر اثر کرتی ہے۔ ارے میں نے ساری دنیا کی باتیں کر ڈالی آپ سے، مرغ سحر سے لے کر اور کلی کی چٹکنے تک۔ یہ آپ کا پھیپھڑا جو چلتا ہے، اس کا ترجمہ معلوم ہے آپ کو؟
یہ آپ کا دل جو دھڑکتا ہے اس کی آواز ترجمہ معلوم ہے آپ کو؟ آپ کے سینے میں یہ دل ہے اور مسلسل حرکت کر رہا ہے، آپ کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تھوڑا بہت ڈاکٹر کی سمجھ میں آتا ہے جب آپ بیمار پڑتے ہیں، تھوڑا بہت، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن پڑھیے، پابندی سے پڑھیے، روزانہ پڑھیے، صبح و شام پڑھیے، توفیق ہو تو سحر میں پڑھیے، اور پھر توجہ کے ساتھ ادب الہی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، خدا کی محبت دل میں رکھتے ہوئے، خدا پر یقین دل میں رکھتے ہوئے قرآن پڑھیے، اور پھر روزانہ تھوڑا سا وقت یا ہفتے میں 1-2 دن نکالیے اور کسی قرآن کے عالم کے پاس بیٹھیے، اور پھر اس سے ترجمہ اور ترجمانی اور اس کا پیغام سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور پھر اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن بھی پڑھیے، ترجمہ بھی پڑھیے، یہ نہیں کہ ترجمے کے بغیر تو ہم پڑھتے ہی نہیں، قرآن بھی پڑھیے، ترجمہ بھی پڑھیے، اس میں آپس میں کوئی لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں ہے۔ معلوم ہوا تفرقے ہو گئے، بحثیں ہو رہی ہیں، آستینیں الٹی جا رہی ہیں، آوازیں بلند ہو رہی ہیں، کیا فائدہ قرآن پڑھنے سے؟ استغفر اللہ، کیا فائدہ قرآن پڑھنے سے؟ کیا فائدہ قرآن پڑھنے سے؟ پھر عرض کروں گا، ارے کوئی خدا پر مکمل توکل کے ساتھ ایک آیت 9 کے نیزہ پہ پڑھ دے تو قیامت تک اس کی تاثیر باقی رہتی ہے۔ بس باتیں ادھوری رہ گئیں، وقت تمام ہو گیا، آج بہت کچھ عرض کرنا تھا، لیکن چونکہ یہ ایک پریکٹیکل ایشو تھا اس لیے اس پر تفصیل سے گفتگو کرنا ضروری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو معاشرہ پروان چڑھے وہ کانسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے، ڈائریکشن بالکل کلیئر ہونی چاہیے، ان مسائل پر آپس میں اختلاف نہ کریں، جتنی توفیق ملے قرآن کی تلاوت کریں، اور ترجمے پر غور کریں، ترجمانی پہ غور کریں، میسج پر غور کریں، تفسیر سے تعویل تک کا سفر کریں۔ جب تک تعویل تک نہیں پہنچیں گے، صرف ترجمہ نہیں، تعویل تک جب تک نہیں پہنچیں گے، اس وقت تک قرآن نازل کرنے کا مقصد الہی مکمل نہیں ہوگا۔ واضح ہے؟